بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 251 ہے، جس کا عنوان ہے باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، ابو زکریا، ثقۃ ثبت امام۔ دوسرے ہیں محمد بن رمح بن مہاجر التجیبی، ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی، ثقۃ ثبت فقیہ۔ چوتھے ہیں قتیبہ بن سعید بن جمیل، ثقۃ ثبت۔ پانچویں ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم بن عبید اللہ الزہری، اور چھٹے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی، ثقۃ ثبت فقیہ مکثر۔ اور 7ویں نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ 57 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، سوائے ان 2 راویوں کے، اور اس میں ابن شہاب سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے اور بقیہ راوی مصری ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ ابن شہاب ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور ابو سلمہ ان حضرات میں سے ہیں جو کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ تھا، اور بعض کہتے ہیں اسماعیل، اور یہ فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اس اسناد میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ اس مقام پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی اگر وضو کر لے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ سو بھی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ بھی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ ان تمام امور کی اجازت احادیث سے ثابت ہے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی وضاحت کی ہے کہ یہ سب باتیں اجماعی ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی شخص سونا یا کھانا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا مشروع اور پسندیدہ عمل ہے، تاکہ ناپاکی میں کچھ تخفیف حاصل ہو۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ غسل جنابت فوراً لازم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پابندی اس وقت ضروری ہوتی ہے جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہو، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ نیند سے پہلے پاکیزگی اختیار کرنا مستحب ہے، جیسا کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ فرشتے گندگی اور بدبو سے دور رہتے ہیں، جبکہ شیاطین اس کے قریب آتے ہیں۔ اسی طرح جب حدیث میں وضو کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد شرعی وضو ہے، محض لغوی معنی یعنی صفائی مراد نہیں۔ یہی موقف جمہور علماء کا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابن علیہ ووکیع وغندر عن شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور اس حالت میں کھانے پینے اور سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز جیسا وضو کر لیتے تھے۔
اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہے ابن علیہ جن کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم، دوسرے ہیں غندر جن کا نام ہے محمد بن جعفر الحزلی، تیسرے ہیں الحکم ابن عتیبہ الکندی ثقۃ ثبت فقیہ، بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور کھانے یا پینے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھاتے پیتے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کے راوی محمد بن عبید ثقہ ہیں، باقی رجال بھی معتبر ائمہ ہیں جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے۔ اس روایت سے بعض علماء نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ سونے کے ارادے سے وضو کرنا الگ ہے اور کھانے پینے کے ارادے سے وضو کرنا الگ۔ امام ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اہل ظاہر کے ایک بڑے گروہ کا موقف ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر جنبی کھانا کھانا چاہے تو ہاتھ دھوئے اور کلی کرے۔ مجاہد رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ جنبی کھانے کے وقت ہاتھ دھوئے اور کھا لے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا اور کہا کہ وضو کی احادیث خاص طور پر سونے کے وقت کے لیے ہیں، لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد وہی وضو ہے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس پر وہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں کھانے پینے یا سونے سے پہلے وضو کرنے کی رخصت دی اور وضو کو نماز کی وضو کی طرح قرار دیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے مختلف روایات کو جمع کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کرتے اور کبھی صرف کھانے پینے کے وقت ہاتھ دھونے پر اکتفا کرتے۔ احیاء السنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونا چاہتے تو نماز والا وضو کرتے، اور جب کھانے کا ارادہ کرتے تو صرف ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس پر حاشیے میں وضاحت کی گئی ہے کہ لغوی وضو یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا جنابت کو کم کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف کھانے کے آداب کے طور پر ہے، کیونکہ لغوی وضو کھانے کے وقت عام طور پر مستحب ہے، خواہ جنابت ہو یا نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانے کی برکت وضو کرنے میں ہے، یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ابن مسنى في حديثه الحكم سمعت إبراهيم يحدث۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنى ابو موسیٰ العنزی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ابن بشار محمد جو بندار کے نام سے معروف ہیں ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی معاذ بن نصر العنبری ثقۃ ثبت۔ جنابت کی حالت میں وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس بحث کا خلاصہ یہاں موجود ہے۔ یہاں چند تنبیہات ذکر کی گئی ہیں اور پوری بحث کو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کے لیے بصری خاکہ بنایا گیا ہے تاکہ ساری بحث ذہن نشین ہو جائے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس باب سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔